السلام علیکم دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں، ایک ایسی کہانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ نہایت دلچسپ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کو اس سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، فارس ملک کا بادشاہ ایک دن کسی کام کے لیے اپنے گھر کی چھت پر سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کا نظر پاس اپنے ملازم کے گھر پر پڑا۔ ملازم کی بیوی جو کسی کام میں مصروف تھی بہت خوبصورت تھی، بادشاہ کو بہت پسند آئی۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو ملازم کی بیوی کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت پسند بھی ہے، کسی طرح بھی وہ مجھے چاہیے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، فکر کی کوئی بات نہیں، ملازم کو کسی کام کے بہانے دوسرے ملک بھیج دیں گے۔ اگلے دن بادشاہ نے ملازم سے کہا کہ آپ پڑوسی ملک کے بادشاہ کو ہمارا یہ خط پہنچا دینا اور ساتھ کچھ تحفے بھی دیے کہ یہ بھی ہماری طرف سے اس کو پیش کر دینا۔ ملازم نے کہا، جی حضور، ٹھیک ہے۔ دوسری دن ملازم گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کے لیے نکل پڑا۔ کچھ ہی لمحوں میں ملازم نظروں سے اجل گیا۔ بادشاہ فوراً ملازم کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ ملازم کی بیوی نے دروازہ کھولا، بادشاہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، سلام کیا کہ بادشاہ سلامت، آج ہم کیسے ہمارے گھر تشریف لائے۔ بادشاہ نے سلام قبول کیا اور گھر داخل ہوئے۔ ملازم کی بیوی نے بادشاہ سلامت کو کمرے میں بٹھایا۔ باتوں باتوں میں ملازم کی بیوی کو اندازہ ہوا کہ بادشاہ سلامت کا نیت خراب ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، شیر بھوک سے مر بھی جائے تو کتے کا جوتا نہیں کھائے گا، تم اپنے ملازم کے برتن میں کیسے کھاؤ گے؟ تم بادشاہ سلامت ہو۔ بادشاہ سلامت نے اس سے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی لیکن ملازم کی بیوی نہایت ہوشیار تھی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جس نیت سے آئے ہو وہ کام آپ کا نہیں ہوگا۔ تم بادشاہ سلامت ہو اور میں تمہارے ملازم کی بیوی ہوں۔ بادشاہ سلامت کو اندازہ ہوا کہ عورت بڑی ہوشیار ہے، یہ میرے جال میں نہیں پھنسے گی۔ بادشاہ سلامت واپس چلا گیا لیکن اپنی ٹوپی کو چارپائی پر بھول گیا۔ ادھر ملازم اپنے سفر پر روانہ ہوا تھا۔ تھوڑی دیر سفر کے بعد ملازم کو یاد آیا کہ وہ بادشاہ سلامت کے خط کو اپنے تکیے کے نیچے بھول آیا ہے۔ انہوں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور گھر کی طرف واپس آیا۔ اپنی چارپائی پر بادشاہ کی ٹوپی کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ بادشاہ سلامت کو میری بیوی پسند آیا ہے، اس لیے تو انہوں نے مجھے یہ کام پر بھیج دیا۔ خیر، ملازم نے خط کو اپنے پاس رکھا اور واپس اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ملازم سفر سے واپس آیا اور بادشاہ سلامت کو اس بادشاہ کا سلام پہنچایا اور تحائف پیش کیے اور اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے خط سے بہت خوش ہوئی اور آپ کے لیے بھی تحائف اور سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئی اور انعام میں اپنے ملازم کو بہت سارے پیسے دیے۔ ملازم گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے بہت سارے پیسے دیے ہیں، تو اسی خوشی میں بازار چلتے ہیں، وہاں سے آپ کو بہت ساری نئی چیزیں خرید لوں گا۔
بازار سے واپسی پر ملازم نے بیوی کو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا۔ کافی عرصے کے بعد ملازم کا سسر ملازم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ نے اپنی بیوی کو ہمارے گھر چھوڑ آئے ہیں اور اب آپ اپنی بیوی کو کیوں واپس نہیں لے کے جاتے؟ ملازم نے انکار کیا کہ میں اپنی بیوی کو دوبارہ نہیں لے آ سکتا اپنے گھر۔ انکار پر سسر نے اسے کہا کہ قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، اب اسی کا فیصلہ وہ کریں گے۔ تو دونوں قاضی صاحب کے پاس چلے گئے۔ اتفاقاً بادشاہ سلامت بھی قاضی صاحب کے پاس موجود تھے۔ ملازم کے سسر نے کہا کہ قاضی صاحب، اس بندے کو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک باغ حوالہ کیا تھا۔ اس وقت باغ میں ہریالی تھی، باغ ہرا بھرا تھا، پھل اور پھولوں سے بھرا تھا۔ اب یہ بندہ باغ کو واپس کر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے، جبکہ باغ اب اس طرح نہیں ہے جس طرح میں نے اس کو حوالہ کیا تھا۔ قاضی صاحب نے ملازم سے کہا کہ آپ بتائیں، کیا یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے؟ ملازم نے کہا کہ ہاں قاضی صاحب، باغ اب بھی میرے لیے ہرا بھرا ہے، باغ میں اب بھی ہریالی ہے، پھل اور پھولوں سے اب بھی بھرا ہے، لیکن باغ کے اندر ایک شیر آیا ہے، میں نے اس کے نشان دیکھے ہیں، اس شیر کی خوف سے میں باغ کو چھوڑ رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ واقعی وہ شیر باغ کے اندر آیا تھا، لیکن وہ شیر اس باغ کے اندر اپنے پنجے نہیں گاڑ سکے اور اپنا خوف نہیں جما سکا، اور باغ والوں نے شیر کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ اب وہ شیر کبھی بھی اس باغ کی طرف دوبارہ نہیں آئے گا۔ ملازم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر شیر واقعی دوبارہ اس باغ کے اندر نہیں آئے گا تو میں باغ کو دوبارہ لینے کو تیار ہوں۔ اسی طرح یہ فیصلہ بھی ہوا اور قاضی صاحب کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ مسئلہ ایک باغ کی نہیں بلکہ ایک عورت کی تھی۔ ایک عورت کا حیا بھی اپنی جگہ پر رہی، اور بادشاہ سلامت نے جو یہ غلط کام کیا تھا اس پر وہ عوام کو بھی پتہ نہیں چلا، اور اسی طرح یہ مسئلہ بھی حل ہوا۔ تو پہلے زمانے میں لوگ اسی طرح ذہین ہوتے تھے کہ وہ بات کو ایسے انداز میں پیش کرتے تھے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔